السلام علیکم، میں ہوں طاہر ملک۔ آج ہم بات کرتے ہیں صدر پاکستان کے بارے میں۔ صدر پاکستان جناب عارف علوی اس حکومت کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، نہ وہ ان کو نگل سکتے ہیں نہ ان کو رکھ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صدر پاکستان سے ان کا خیال تھا کہ 25 دن اگر وہ گورنر پنجاب کو تبدیل نہیں کرتے تو خود بخود پنجاب کا گورنر آ جائے گا۔ وہ نہیں آیا۔ اس وقت پنجاب بغیر گورنر کی ہے۔ اسی طرح صوبہ سندھ کی بھی سن لیں، وہاں پہ بھی ایک سمری بھیجی ہوئی ہے پرائم منسٹر نے، اس کا بھی کوئی سوال جواب نہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ اب یہ آ گیا اس حکومت پہ، کیونکہ یہ ایک اتحادی حکومت ہے جس میں کئی جماعتیں ہیں، تو اگر کوئی ایک یا دو یا تین اراکین چھوڑتے ہیں حکومت تو 2 ووٹوں پہ یہ کھڑی ہے۔ صدر پاکستان اعتماد کے ووٹ کے لیے وزیر اعظم کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اتنی وانریبلٹیز ہیں، یہ اس مشکلات میں پھنس گئی ہے یہ حکومت، خاص طور پہ مسلم لیگ نون، جن کا پنجاب سینٹر ہے، جو سمجھتے ہیں کہ پنجاب ان کی پاور بیس ہے۔ اور اتفاق یہ ہو گیا کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں، اتنی لمبی سٹرگل کے باوجود ابھی تک پنجاب میں کابینہ کوئی نہیں ہے، اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ شاید گورنر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ ان کو سمجھ آئی ہے کہ اگر صدر عارف علوی رہیں گے، ان کی وفا یا ان کی ایک کمٹمنٹ بڑی واضح نظر آ رہی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ لائل ہے، انہوں نے اپنی وفا قائم رکھی ہے۔ تو اگر ان کی وفا قائم رہتی ہے تو اس حکومت کے لیے سانس آکسیجن کم ہوتا ہے۔ کم آکسیجن سے چھٹکارے کے لیے حکومت نے ایک پلان بنایا ہے، ایک منصوبہ بندی شروع کر دی ہے، جس سے صدر پاکستان کمانڈر ان چیف عارف علوی کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ اب صدر پاکستان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے جو ایک قانون آئین میں پاکستان میں جو طریقہ ہے، اس کے تحت ایک مشترکہ اجلاس ہمیں چاہیے جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے اراکین ہوں گے، اور اس میں 2/3 جو اگر اکثریت ان کے ساتھ چلے، اگر 2/3 ممبران یہ ووٹ ڈال دیں کہ ہم صدر پاکستان کو کہ اس عمل کے خلاف یا کسی عمل کے خلاف سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے صدر نہیں رہتے، تو اگر وہ ووٹ دے دیے جائیں تو وہ اس عہدے سے ہٹ جائیں گے۔ اس کے لیے جو میجک فکر ہے جو حکومت کو چاہیے، وہ 295 ووٹس ہیں مشترکہ اجلاس میں، جس کو ہم امپیچمنٹ کہتے ہیں، معاہدہ کہتے ہیں، کہ جب آپ صدر کو ہٹانا چاہ رہے ہیں تو آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ اکٹھے ہو جائے۔ اگر 295 ممبران یہ کہہ دیں، جو کہ سینیٹر اور MNAs ہوں گے، کہ ہم اس صدر کو صدر نہیں سمجھتے، تو وہ ان کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس حکومت کو ایک زوم ضرور ہے کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے پرائم منسٹر ہیں جن کو عدم اعتماد سے اسمبلی سے آپ نے ان کے عہدے سے برخاست کیا ہے۔ اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نیا ریکارڈ بھی بنانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عارف علوی شاید وہ پہلے پریزیڈنٹ بن جائیں جن کی امپیچمنٹ سے ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ تو اس کے لیے جو پلان یہ کیا گیا ہے، جو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے، کہ حکومت کے پاس جو اتحادی جماعتیں ہیں سارے ملا کے 265 ممبران ان کے پاس ہیں۔ اگر قومی اسمبلی اور سینٹ جب اکٹھا ہو تو ان کے پاس 265 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو وہ جو 295 کا میجک نمبر ہے، اس کے لیے 30 افراد کی ضرورت ہے۔ اب 30 افراد میں مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 20 سے 22 منحرف PTI کے وہ اراکین ہیں جو پہلی پارٹی کو ایک قسم کا ان کی لائن ڈیفرنٹ ہے۔ تو اگر وہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا، اس کے بعد ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ اگر 7 سے 8 لوگ ہمیں مزید مل جائیں تو ہم 295 کے فگر کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اسی لیے مسلم لیگ نون نے، کیونکہ زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ زرداری، آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، جو خود بھی پہلے بھی صدر پاکستان رہ چکے ہیں، تو یہ اسائنمنٹ ان کو دی گئی ہے کہ اگر آپ یہ لوگ جو 30 ہیں، جس میں سے 20 تو آلریڈی ایک قسم کی حکومت کے ساتھ ہی ہیں، اور اگر آپ 8 سے 9 لوگ مزید تلاش کر لیں، مکمکہ کر لیں، کنونس کر لیں، وہ کسی طرح ان کو لے آئیں، تو ہم 295 کا وہ فگر حاصل کر لیں گے، اور اس طرح مشترکہ اجلاس بلا لیں گے۔ مشترکہ اجلاس میں ہم ثابت کر دیں گے کہ جناب میجورٹی آپ کے خلاف ہے، 2/3 آپ کے خلاف ہے، اور آپ اس عہدے سے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد موسٹ پرابلی جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صدر بن جائیں گے۔ اسی لیے یہ اسائنمنٹ، یہ جاب ان کو دی گئی ہے۔ اب اس کے لیے جو پلاننگ ان کا جو آغاز انہوں نے کر دی ہے، وہ پہلے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ غیر آئینی اپنے عہدے پہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بے شمار ایسے کام کیے ہیں جس کی ان کو آئین اجازت نہیں دیتا، لہٰذا ایک قرارداد منظور کر دی گئی ہے قومی اسمبلی میں۔
دوسرا اب جو ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا وہاں پہ بھی اسی طرح مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی جائے گی اور کیونکہ ان کی اکثریت ہے وہ بھی منظور ہو جائے گی تو ایک پریشر بلڈ کیا جائے گا. ایک آلریڈی ایک قرارداد منظور ہے, دوسری منظور ہونے جا رہی ہے تاکہ ان پہ ایک دباؤ کی صورت میں آ جائے. انٹرسٹنگلی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ صدر پاکستان جناب عارف الوی کی اس حکومت سے پہلے دن ہی نہیں بنی. جب یہ حکومت بنی ہے تو انہوں نے ان سے حلف بھی نہیں لیا اور آپ کو یاد ہوگا کہا گیا کہ وہ حلف لینے نہیں ہے, وہ بیمار ہیں. اور ان کی بیماری کے بارے میں بھی ایک پرانی خبر ہے مگر آپ سے شیئر کرتا چلا جاؤں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ان کی تیمارداری کے لیے گئے تھے اور اس تیمارداری میں انہوں نے کوئی گھاس نہیں ڈالی تھی. انہوں نے بالکل ایک کرسٹل کلیئر میسیج یہ دیا تھا کہ میں ہر وہ کام کروں گا جو آئین کے مطابق ہوگا اور میں ہر وہ کام کروں گا. انہوں نے ایک بالکل کھلا تاثر دے دیا کہ میں جن لوگوں کے ووٹوں سے آیا ہوں, جس جماعت نے, جس قیادت نے مجھے اس پوزیشن دی ہے, میں انہی کے دماغ کے ساتھ کام کروں گا, انہی کے ساتھ میری وفا ہے. تو شہباز شریف کے لیے وہ خیال یہ آیا تھا کہ وہ ان سے ملیں گے تو کوئی برف کوئی پگھل جائے گی, ان سے کوئی سافٹ کارنر لے لیں گے, مگر وہ اس وقت بھی انہوں نے ایک قسم کی کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا اور اس کے بعد بھی جو صورتحال ہوئی وہ بڑی پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی گئی. اب حکومت نے جو سب سے زیادہ مس کیلکولیشن کی وہ اس بات پہ کی کہ ان کا خیال یہ تھا, ان کو یہ سمجھایا گیا کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کسی بھی گورنر کی تقرری وہ کرتے ہیں. بندے کی تلاش, کسی کو بھی گورنر بنانے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے. جب وہ وزیر اعظم کسی بھی صوبے کے گورنر کو تعینات کریں گے تو وہ صدر پاکستان کا رول ایک ڈاکخانے سے زیادہ نہیں ہے. وہ ان کو نام بھیجیں گے, وہ اس کے سائن کر دیں گے, سمری کر دیں گے. مگر ہوا یوں, صدر پاکستان کو جو سب سے پہلے انہوں نے گورنر پنجاب کے لیے تبدیلی کے لیے کہا کہ عمر چیمہ کی بجائے ہم ایک نیا گورنر تعینات کرتے ہیں, تو انہوں نے اس اپلیکیشن پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا. تو لیگلی انہوں نے کہا آپ زیادہ سے زیادہ 15 دن اس کو خاموش رہ سکتے ہیں. اب آئین یہ کہتا ہے پہلے 15 دن پھر 10 دن. اگر آپ 25 دن, ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر 25 دن میں یہ وہ وزیر اعظم کی سمری کے مطابق عمل درآمد نہیں کرتے تو 26ویں دن گورنر خود بخود جو ہے نا وہ اپنا عہدہ ختم کر جاتا ہے اور ہم چینج کر سکتے ہیں. اسی سوچ پہ انہوں نے گورنر عمر چیمہ جو پنجاب کے تھے ان کو زور سے, جبر سے, پولیس کے ساتھ وہاں سے گورنر وہ سے بے دخل کیا اور انہوں نے کہا آپ کے 25 دن پورے ہو گئے ہیں. مگر اس کے بعد جو ایک بحث شروع ہوئی ہے جو صدر کی نقطہ نظر سے بڑی لیگل لگ رہی ہے, بڑی آئینی لگ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ آئین اس پہ بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز ہے جو کہ الٹیمیٹلی پاکستان کی عدالتیں اس کو کلیئر کریں گے. وہ یہ کہ صدر پاکستان لازمی بات ہے کہ وہ تقرر نہیں کر سکتے گورنر کا, مگر گورنر اپنی نوکری کب چھوڑے گا یہ ثواب دید, یہ خوشی, یہ پلیئر صدر پاکستان کا ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر 25 دن کے بعد میں نہیں چاہتا گورنر بدلنا تو آپ کسی قانون کے تحت اس کو گورنر نہیں بدل سکتے. لہٰذا عمر چیمہ آج بھی پاکستان پنجاب کا ایک قانونی اور آئینی گورنر ہے. اسی طرح حکومت نے عمر چیمہ کو جب 25 دن پورے ہو گئے ان کو وہاں سے نکالا تو ان کا خیال تھا کہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے قائم مقام گورنر بن جائیں گے. انہوں نے انکار کر دیا. اب یہ ایک عجیب پاکستان کے ایک سیاسی نظام پہ ایک عجیب دبا ہے کہ کتنے دنوں سے صوبہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, 60% سے زیادہ جس کے لوگ ہیں, جس کی آبادی ہے, اور مسلم لیگ نون اس کو اپنا گڑھ سمجھتی ہے, اپنی پولیٹیکل پاور کی بنیاد سمجھتی ہے, وہاں پہ گورنر ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی فرسٹریشن ہے. اور اس کے ساتھ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ MQM کی طرف سے بھی ایک گورنر کا نام گیا ہوا ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے صدر کو بھیجا ہے, اس اپلیکیشن پہ بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. تو یہ دو اتنے بڑے گیپس ہیں, یہ اتنے بڑے مشکلات ہیں ان کے لیے. اس کے ساتھ جو ایک دوسرا پوائنٹ ہے کہ صدر پاکستان ابھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے. ان کو وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ایک خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کمانڈر چیف ہیں, آپ پاکستان کی افواج کے بھی سربراہ ہیں, آپ پاکستان کے ریاستی سربراہ ہیں, آپ صدر پاکستان ہیں. میرے حکومت کے خلاف اس طرح ایک مداخلت ہوئی ہے, میری حکومت ختم کی گئی ہے, یہ پاکستان کے خلاف ہے, یہ پاکستان کی عزت کے خلاف ہے, وقار کے خلاف ہے, یہ میرے خلاف ہے, آپ صدر پاکستان ہیں, آپ اس پہ کوئی ایکشن لیں. تو اس پہ اس خط کے بعد صدر پاکستان نے پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی خط لکھا ہے اور انہوں نے پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ دونوں سے انہوں نے الگ الگ یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ ایک انتہائی سینسٹیو ایشو ہے, یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے, اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, دودھ کا دودھ ہونا چاہیے, پانی کا پانی ہونا چاہیے. انہوں نے چیف جسٹس سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک طاقتور عدالتی کمیشن بنائیں جو اس کی فائنڈنگ کرے کہ یہ جو خط عمران خان صاحب کا الزام ہے کہ
کہ پاکستان میں مداخلت ہوئی ہے، ان کی حکومت امپورٹڈ انفلوئنس سے، غیر ملکی انفلوئنس سے ختم کی گئی ہے، تو وہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، یہ انہوں نے پرائم منسٹر کی بھی ذمہ داری لگا دی. انہوں نے لکھا ہے بطور صدر کہ آپ کا بھی یہ کام ہے کہ آپ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں تو اس پہ کام کریں. تو اس وقت حکومت کوئی ایک طرف نہیں لڑائی لڑ رہی، ایک طرف عمران خان کی مقبولیت سے لڑائی ہے، دوسری طرف IMF کے شرائط سے لڑائی ہے، تیسری طرف مہنگائی سے لڑائی ہے، چوتھی طرف ایک پبلک اوپینین جو بڑا شدید اس وقت کنفیوز ہے کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے، یہ حکومت کدھر جا رہی ہے. کیونکہ ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جو ہی ایک تجربہ کار حکومت آئے گی تو چیزیں سٹیبل ہو جائیں گی، مگر ابھی تک وہ سٹیبل ہونے کی بجائے مزید خراب ہو گئی ہیں. اور اس پہ ایک سب سے باقی چیزیں ایک جگہ، دوسری جگہ جو صدر ہے جو پاکستان کی ریاست کا علامت ہے، جس کو یہ سمجھتے تھے بالکل ہی ڈاہانا، وہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل بن گیا ہے. اب یہ انہوں نے پلان بنایا ہے، اب یہ وقت بتائے گا کہ یہ پلان کامیاب ہوتا ہے کہ کامیاب نہیں ہوتا. اس کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں اور پھر جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.